اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ ہی کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کیا، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، تو خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جیسے آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، جیسے آج قرآن کو ہم سمجھتے ہیں، آج جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے ذریعے سے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو حکم ہمیں عطا فرمایا ہے، ویسا ہی ہمارے ساتھ ہونے والا ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی آیات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ میرے محترم، بہت ہی سمجھنے والی بات ہے، خبردار اس چیز پہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الا حرف تنبیہ فرما کر کے خبردار کر دیا۔ تھوڑا سا بیس کم کر دیجئے آپ آپریٹر صاحب، ہلکا سا بیس کم کر دیجئے، سیٹی نہ مارے۔ حرف تنبیہ فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خبردار کر دیا کہ بے شک اللہ کے ولی جو ہیں ان کو نہ ہی کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم۔ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ تمام مجمع میں اگر یہ بات پوچھی جائے تو سارے لوگوں کو پتا ہے، جو سنا ہوگا، آج تک جو سنتے چلے آئے ہیں وہی پتا ہوگا کہ اللہ کے ولی کے بارے میں پوچھا جائے گا تو بچہ بچہ یہ بول کر کے کہے گا کہ اللہ کے ولی بڑے پیر روشن نبی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کے ولی حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کے ولی وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کے ولی مخدوم کی چھوچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کے ولی مخدوم کانپور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور تمام جہان کے جتنے بھی ولی اور جتنی بھی مزاریں ہمارے آنکھوں کے سامنے آ گئے، آج جتنی بھی مزاریں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں، تو مسلمان کا بچہ بچہ یہ کہے گا کہ یہ اللہ کے ولی ہے۔ میرے محترم اور دوستو، یہ بات تو ایک عام بات ہے کہ جو آج یہ ہم اور آپ اور ہمارے بچے جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کون لوگ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت میں ارشاد فرما دیا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان لے آتے ہیں، ایمان جو لانے کے بعد تقوی اختیار کرتے ہیں، اپنی زندگی میں جو تقوی اختیار کرتے ہیں وہ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ میرے محترم، آپ اس بات کو بڑے ہی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ کیسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ ذرا غور و فکر کریں کہ جو آج ولیوں کا سلسلہ ہے کیا بند ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے، اللہ کے ولی آج بھی حیات ہیں، اللہ کے ولی آج بھی موجود ہیں۔ میرے محترم، اللہ کے ولی قیامت تک آتے رہیں گے، اللہ کے ولی قیامت تک آتے رہیں گے۔ لیکن آپ کے دماغ میں تو ایک سوال چل رہا ہوگا، تمام سب ایمان والے ہیں، سارے لوگ جو ہے تقوی 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 اپنے آپ کو رٹ لگایا کرتے ہیں۔ تو میرے محترم، اگر کوئی نماز پڑھتا دکھے گا، اگر کوئی نماز پڑھتا دکھے گا تو وہ آدمی نیک ہے، تقوی والا نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی روزہ رکھتے ہوئے دکھے گا تو وہ آدمی نیک ہے لیکن تقوی والا نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی نیکی والا کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو وہ
آدمی نیک ہے اور وہ تقوی والا نہیں ہوا ابھی تک، میرے محترم اگر وہ آدمی نماز بھی پڑھتا رہے، روزہ بھی رکھتا رہے، زکات بھی دیتا رہے، حج بھی کرتا رہے اور نیک کام بھی کرتا رہے، اپنے والدین کی فرما برداری بھی کرتا رہے، ان تمام چیزوں کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جن جن چیزوں سے منع کیا ہے، جھوٹ سے منع کیا ہے، غیبت سے منع کیا ہے، چغلی سے منع کیا ہے، جتنی چیزوں سے منع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان ساری چیزوں سے وہ بندہ بچ جائے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ جب بندہ نیک کام بھی کرے گا اور گناہ سے بھی بچ جائے گا، وہ بندہ نیک اور پرہیزگار کہلاتا ہے۔ اور جو واقعی میں نیک اور پرہیزگار لوگ ہیں یہی اللہ کے ولی ہیں۔ میرے محترم، اور ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے۔ دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ دنیا کی زندگی میں کیا خوشخبری ہے؟ دنیا کی زندگی میں خوشخبری یہ ہے کہ انسان آج چاہے امیر ہو یا غریب ہو، بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے، میں اپنے نوجوانوں کو بالخصوص مخاطب کر کے یہ کہتا ہوں کہ وہ اس بات کو گانٹ باندھ لے کہ ہر ایک گھر میں، چاہے وہ امیر گھر ہو چاہے وہ غریب گھر ہو، ٹینشن ہی ٹینشن نظر آتا ہے، پریشانی ہی پریشانی نظر آتی ہے۔ وہ اس لیے نظر آتی ہے کہ ہمارے عقیدے کمزور ہو گئے ہیں، ہمارا وشواس، ہندی میں سمجھیں، وشواس کمزور ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ سب نے کرنا ہے۔ کوئی بھی مسلمان تمہیں کہیں بھی دکھ جائے، روڈ پہ، چوبارے میں، چوک پہ، دکان پہ، مکان میں، اگر اس سے کہو گے کہ تمہاری پریشانی کو کون دور کرتا ہے، تمہیں روزی کون دیتا ہے، تمہیں کھلاتا اور پلاتا کون ہے، زندگی کون دیتا ہے، تو وہ کہے گا صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ لیکن یہ جملہ صرف آج ہمارے زبانوں تک آ کے رہ گیا ہے، آج یہ جملہ ہمارے ہونٹوں تک آ کر کے رہ گیا ہے۔ کبھی یہ جملہ اگر ہمارے دل میں اتر جاتا تو آج جو ہمیں در در کی ٹھوکریں کھانی پڑ رہی ہے، یہ ٹھوکریں کھانی نہیں پڑتی۔ آج جو ہم ٹینشن سے مریض ہوتے چلے جا رہے ہیں وہ ہم مریض نہیں بنتے۔ آج جو ہمارے گھر میں، ہر ایک گھر میں لڑائی جھگڑا لگا رہتا ہے، وہ لڑائی جھگڑا نہیں رہتا۔ اگر جس دن ہمارے دلوں میں یہ ایمان پیدا ہو جائے، ایک یقین پیدا ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اگر پیدا کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رزق عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر زندگی دی ہے تو وہ ہمیں شفا بھی عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں اولاد بھی ہے تو اس کی حفاظت بھی فرمائے گا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے تو وہ ہماری جو ہے اچھے سے، ہم سے زیادہ اچھی دیکھ بھال فرمانے والا ہے۔ میرے محترم، جس دن ہمیں بھروسہ آ جائے تو اگر ہمارے دل میں یہ بھروسہ پیدا ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو وہ ہمیں رزق بھی عطا فرمائے گا، تو بتاؤ پھر نمازیں چھوڑ کر اپنی دکان پہ بیٹھے ملو گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سوال ہے میرا مجمع سے کہ اگر جس دن بھروسہ پیدا ہو جائے تو کیا وہ بندہ نماز چھوڑ کر کے دکان میں بیٹھا ملے گا؟ نہیں مل سکتا۔ اور جس دن بھروسہ پیدا ہو جائے دل میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جب زندگی عطا فرمائی ہے تو وہ ہمیں رزق بھی دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12ویں پارے میں ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ روئے زمین پر چلنے والی کوئی جان ایسی نہیں کہ جس کے رزق کا ذمہ اللہ کے ذمے پر نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مسلمانوں، آج سے اور ابھی سے اپنی روزی کی فکر کرنا چھوڑ دو۔ تم نے فجر کی نماز پڑھنی ہے
اور جیسے اللہ کا حکم ہے کہ فرض نماز ادا کرنے کے بعد پھر تم اپنے روزی کی تلاش میں نکلو، تم نکلو بس، اللہ تبارک و تعالی تمہیں رزق عطا فرما دے گا۔ تم اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کر لو، جس دن تم بھروسہ کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں تمہاری سوچ بھی نہ جا سکے، سبحان اللہ سبحان جہاں اللہ تمہاری سوچ نہ جا سکے۔ تو ان تمام چیزوں کا مطلب یہ ہے کہ جب بندے مومن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سچا عقیدہ اور پکا ایمان اور یقین پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ بندہ دنیا میں بے خوف ہو جاتا ہے، سبحان اللہ چاہے وہ جنگل ہو، چاہے وہ بستی ہو، چاہے پھر کوئی بھی میدان ہو، اسے اللہ پر بھروسہ ہے تو دنیا میں بے خوف ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے ولی اسی طریقے سے زندگی گزار کے گئے، اللہ کے ولی اسی طریقے سے زندگی گزارا کرتے ہیں میرے محترم۔ اور بے خوف اور میرے محترم، اور آخرت میں کیا ہے؟ آخرت کا غم لگا رہتا ہے، ٹینشن بنی رہتی ہے، پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا، ہم آخرت میں ہمارا حساب کیسا ہوگا، پتہ نہیں جنت ملنی ہے کہ جہنم ملنی ہے۔ ہر ایک مومن کو فکر کرنی چاہیے۔ تو میرے محترم، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں جب وہ تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی گزارتے ہیں تو ان کو پھر آخرت کا ڈر بھی نہیں رہتا کہ جو کرنا ہے اللہ کو کرنا ہے، ہم اس کی فکر کیوں کریں، ہے کہ نہیں؟ جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہمیں کرنا ہے۔